دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور آرٹیکل لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور جو کہ موجودہ جو اس وقت ہمارے خطے کے حالات ہیں اس کے بارے میں ہے۔ اسرائیل نے جو اور ایران کے اوپر حملے کیے ہیں اس سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے میں اپنی یہ آرٹیکل شروع کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ دوستو، اس وقت اسرائیل کے ایران کے ایٹمی اثاثوں پر حملے اور چیدہ جو اس کی فوجی جو سربراہ تھے وہ اور ایٹمی سائنسدانوں کی ہلاکت کے بعد سے شروع ہونے والی جھڑپیں ایک تباہ کن موڑ پر آ چکی ہیں۔ اسرائیل کو ناقابل تسخیر سمجھنے والے ایران کے اسرائیل پر جب اسرائیل کو ناقابل تسخیر سمجھنے والے ایران کے اسرائیل پر حملوں سے دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ابھی جب تک میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا جنگ بندی امریکہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ میں نے جنگ بندی کے اعلان سے کچھ دیر پہلے یہ اپنا آرٹیکل کمپلیٹ کیا تھا۔ امریکہ کا اس جنگ میں کودنا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ غزہ میں حملوں پر جشن منانے والے آج خود خوف اور زیری دباؤ میں مبتلا ہیں۔ سلامتی کونسل میں ایران کے مستقل مندوب کا بیان آنے والے خوفناک وقت کی اطلاع دے رہا ہے، خاص طور پر اب امریکہ کے لیے اس خطے میں نئے محاذ کھل سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ کے اہم فوجی اڈے بحرین، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اردن، یہاں تک کہ عراق میں بھی اس کے فوجی اڈے موجود ہیں جن کو ایران بدلے کے طور پر نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور آخری اطلاعات آنے تک ایران جو ہے وہ قطر کے امریکی بیس کے اوپر حملہ کر چکا ہے، اور یوں یہ جو جنگ ہے، یہ پراکسی جنگ جو ہے وہ دوررس نتائج جو ہے مرتب کر سکتی ہے۔ یہاں میں اس خوفناک جنون کا ذکر کرنا ضرور سمجھتی ہوں جو امریکہ کی طرف سے کیا گیا، کیونکہ امریکہ کے ایران پر کیے جانے والے بموں کے حملے نہایت تباہ کن ثابت ہو سکتے تھے، کیونکہ دراصل یہ جو بم تھے یہ انڈر گراؤنڈ بنکرز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اگر وہاں کوئی ایٹمی مواد موجود ہوتا تو تابکاری سے پورے خطے کو جان لیوا خطرہ ہو سکتا تھا، جیسے چرنوبل میں 1986 میں ہوا تھا۔ مگر اطلاعات کے مطابق ایران وہاں سے پہلے ہی اپنے ایٹمی اثاثے منتقل کر چکا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کے نزدیک اس خطے کی اہمیت کیا ہے۔ اس وقت سب سے اہم سوال پاکستان کی دفاع سے متعلق ہے۔ پاکستان حال ہی میں اپنی مشرقی سرحد پر انڈیا کے ساتھ گو کہ ایک چھوٹی جنگ سے نبٹ چکا ہے، مگر حالات ابھی بھی کشیدہ ہیں۔ دوسری طرف مغربی سرحد پر افغانستان کے ساتھ حالات بھی کم کشیدہ نہیں۔ طویل عرصے سے مختلف طالبان گروپس کے ساتھ جھڑپوں کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کی جبراً پاکستان سے بے دخلی نے باہمی تعلقات کو خراب سے خراب تر کیا ہے۔ پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک پیچیدہ اور غیر یقینی نوعیت کا تعلق ہے، جس میں باہمی شکوک و شبہات اور بد اعتمادی پائی جاتی ہے۔ تاہم وقتاً فوقتاً تعاون اور کچھ مخصوص مفادات پر ایک حد تک ہم آہنگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ خود بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، اس لیے پاکستان ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ جنگ کچھ اور روز تک چلتی رہتی ہے تو پاکستان کو ایران کی حمایت کرنا ہوگی، کیونکہ پاکستانیوں کے جذبات مسلم ممالک کے ساتھ جڑے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اسرائیل اور امریکہ مخالف رویے، سخت رویے بلکہ پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایران کی حمایت معاشی طور پر اور سیاسی طور پر ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہے۔ موجودہ کشیدہ حالات کے پاکستان کے معاشی حالات پر بھی ابھی سے ہی اس کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے، اور مستقبل میں حالات مزید ابتری کی طرف جا سکتے ہیں،
کیونکہ اگر ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند ہونے کی صورت میں پاکستان کے بحری جہازوں کی آمد و رفت جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایرانی بارڈر سے ملحقہ علاقوں میں اشیاء صرف کی جو ترسیل ہے وہ بھی سخت متاثر ہوگی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان جو ریل سروسز سے روزانہ کی بنیادوں پر ہونے والی تجارت سب سے زیادہ متاثر ہوگی۔ بلوچستان میں تیل کی 90% جو طلب ہے وہ ایران سے اسمگل شدہ تیل سے پوری ہوتی ہے، تیل کا مطلب پیٹرول ہے، پوری ہوتی ہے۔ اس وقت بلوچستان میں پیٹرول کی عدم فراہمی سے وہاں سخت مشکلات کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے پاکستان پر کئی اہم نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، جن میں علاقائی عدم استحکام، معاشی اور اندرونی سلامتی کے چیلنج وغیرہ شامل ہیں، جہاں اسے محتاط سفارتکاری اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 گھنٹے سے زائد طویل ملاقات میں میرا خیال ہے یہ مسئلہ ضرور زیر بحث آیا ہوگا اور پاکستان کے کردار پر بھی بات کی گئی ہوگی۔ پاکستان کی ایران کے ساتھ 909 کلومیٹر کی ایک طویل سرحد ہے جو کہ خاص طور پر بلوچستان اور ایران کے صوبے سیستان کے ساتھ ملحق ہے۔ یہ سرحد طویل عرصے سے اسمگلنگ اور بلوچستان میں شورش کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ اس وقت بلوچستان پاکستان کا ایک انتہائی حساس اور شورش زدہ علاقہ ہے۔ ایران کا موجودہ عدم استحکام علیحدگی پسند گروہوں کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران، افغانستان اور پاکستان کا جو سرحدی علاقہ ہے وہ بھی ابھی افراتفری کا شکار ہے اور یہ انتہا پسندوں کی پناہ گاہ بھی بن سکتا ہے، جو پاکستان کی مغربی محاذ کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک سنی اکثریتی ملک ہے جس میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی اقلیت موجود ہے۔ اگر یہ تنازع فرقہ وارانہ رنگ اختیار کرتا ہے تو پاکستان میں فرقہ وارانہ تقسیم کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ ویسے بھی شیعہ سنی فسادات سے بھری پڑی ہے اور اس کا فائدہ بیرونی عناصر بھی اٹھا سکتے ہیں۔ 1989 کے خمینی کے انقلاب کے بعد بھی ایران سے لاکھوں مہاجرین نے پاکستان کا رخ کیا تھا۔ موجودہ ایران جنگ طویل ہونے کی صورت میں ایرانی پناہ گزین پاکستان کی طرف رخ کر سکتے ہیں، جس سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جیسے پسماندہ صوبوں کے اوپر مزید بوجھ پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جنگ آسانی سے اس خطے کے دوسرے ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، جس سے وسیع تر علاقائی تنازع کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو غیر فعال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کا امکان کم ہے، تو یہ خطے میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے اور ایران کے بجائے اسرائیل کے اثر و رسوخ بڑھ جانے کا امکان موجود ہے۔ اگر یہ جنگ ایران کو جوہری ہتھیاروں کو حاصل کرنے کی دوڑ میں دھکیلتی ہے تو خطے میں جوہری ہتھیاروں کی ایک دوڑ کا آغاز کر سکتی ہے، جس کے عالمی سطح پر خطرناک نتائج ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایران اگر آبنائے ہرمز کو بند کرتا ہے، جو عالمی تیل کے نقل و حمل کا اہم راستہ ہے، اس سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا اور ابھی ہو بھی چکا ہے، جو عالمی معیشت پر بڑا منفی اثر ڈالے گا۔ امریکی اجارہ داری اور اسرائیلی غنڈہ گردی کے اثرات اس وقت دنیا میں واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ سرد جنگ کے دوران اور 9/11 کے بعد کی جانے والی امریکی دراندازی ہم شام، عراق، افغانستان، یمن، لیبیا اور فلسطین کی تباہی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ ایران اسرائیل کی جنگ خطے اور عالمی سطح پر تباہ کن اثرات مرتب کر سکتی ہے، جو کہ نہ صرف دفاع اور معیشت کو تبدیل کرے گی معیشت کو تباہ کرے گی بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بھی تبدیل کر دے گی۔ کچھ قانونی ماہرین نے ان حملوں کو غیر قانونی قرار دیا ہے کیونکہ ان کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام سے فی الحال کوئی خطرہ موجود نہیں تھا، اور یہ ہم عراق کی وار میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ عراق سے کوئی بھی ایسے جوہری ہتھیار نہیں برآمد ہوئے تھے جس کی بیس پہ امریکہ نے عراق کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ مختصراً یہ کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس جنگ کے ذریعے ایران کی جوہری اور عسکری صلاحیتوں کو نقصان پہنچانے اور اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ اور اپنی علاقائی برتری ظاہر کرنے کا ایک مظاہرہ کیا ہے۔ تاہم ان حملوں کے طویل مدتی اثرات اور سے ابھی یہ
اثرات سے یہ خطہ ابھی مشکل سے ہی باہر آئے گا اور اس کے اثرات کافی عرصے تک محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اس چیز کے اوپر سوچیں کہ اس طرح کے حملوں سے امریکہ اپنا کون سا ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جس طریقے سے اس نے جنگ بندی کرنے کا اب اعلان کیا ہے، یہ چیزیں بہت ساری آپ کے سوچوں کے دروازے کھول سکتی ہیں۔ آپ اس چیز کے اوپر سوچیں اور امریکی پالیسی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔